بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے اپنے رب کو رو رو کر پکارا اور اس نے کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یہ کفار، یہ باطل، یہ 1000 کا لشکر لے کر آیا ہے، میرے بندوں کے سامنے ٹکر لینے آیا ہے، میں ان کی ٹکر کے لیے 1000 پورے 1000 فرشتے اتاروں گا، ہے ہمت تو مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ یہ حق غالب ہوگا، اس کی تقدیر ہے۔ بڑا فساد مچایا تھا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وہ ظالم تھے۔ يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله، جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح کیا ان سے اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو ضرور بضرور زمین پر خلافت عطا کرے گا، ان کو ضرور بضرور غالب کرے گا اور باطل کو ضرور بضرور مغلوب کرے گا۔ اول هذه الامة بالزہادة والیقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے پہلے حصے کی ترقی کا راز یہ تھا کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے تھے اور ان میں اللہ کی مدد کے آنے کا پختہ یقین تھا۔ وذنبي الدمع في عيني فارحمني يا الله، الدمع في عيني فارحمني يا الله، اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي اغفر لي کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ تمہارے فرقے کی دعوت دیں گے؟ وہ کس مسلک کی دعوت دیں گے؟ تم کیسے حق غالب کرو گے؟ تم سے تو عیسیٰ ابن مریم منہ موڑ لیں گے کہ میں اسلام نافذ کرنے آیا ہوں، تمہارے پاس یہ کیسا اسلام ہے؟ جماعت المسلمین کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جماعت ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام پہچانیں گے، اس کی شناخت کریں گے، اس کی تصدیق کریں گے تو وہ جماعت المسلمین ہے، الحمدللہ۔ باقی سب غلط ہے، ان کی تصدیق نہیں ہوگی، نہ پہلے ہوئی نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ والذنب أضناني يا خالق الأكوان، والذنب أضناني يا خالق الأكوان، الدين ناداني للخير أوصاني۔ سنیے اللہ نے کیا کہا، أفنجعل المسلمین كالمجرمین، کیا باتوں سے ہی مسلمین بنتے ہیں؟ کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں کہ وہ لوگ جو 1400 سال پہلے نہ دن دیکھتے نہ رات، نہ بیوی دیکھتے نہ بچے، نہ کاروبار دیکھتے نہ تجارت، نہ گھر دیکھتے نہ اپنا شہر دیکھتے، جب کبھی بلایا جاتا نکل پڑتے حق کو غالب کرنے کے لیے، وہ مسلمین تھے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ زدنی من التقوى يا خالق الأكوان، زدني من التقوى يا خالق الأكوان، يا كاشف البلوى يا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت ہوتی ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب وہ وقت آ گیا، میرے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ یہ لشکر بھاگ جائیں گے، یہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، یہ عذاب ان کو مل رہا ہے یہ کم ہے، اصل عذاب تو قیامت کے دن ہوگا۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ، اور قیامت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ کڑوا ہے۔ اللہ اللہ
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حق کیسے غالب ہوگا؟ سورہ رعد میں اللہ قوی و عزیز فعال لما یرید نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پانی کے برسنے کے بعد وادیاں، ندی، نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے. پانی کے بہاؤ نے میل کو، کوڑے کو، جھاگ کو اٹھا کر اوپر کر دیا. اس قسم کا جھاگ اس وقت بھی بنتا ہے جب لوگ اپنے قیمتی سونے یا چاندی کو زیور بنانے کے لیے آگ میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. رہا میل، رہا جھاگ تو وہ ناکارہ ہو کر چھٹ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا صاف و شفاف پانی ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، زمین پر ٹھہر جاتا ہے. اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا رہتا ہے کہ تم سمجھ جاؤ کہ حق کیسے غالب ہوگا.
حق کو اللہ نے آسمان سے نازل ہونے والے صاف اور شفاف پانی سے تشبیہ دی، اس تمثیل میں بیان فرمایا۔ جب پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ صاف اور شفاف لوگوں کے نفع کے لیے آسمان سے برستا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے آسمان سے حق کو نازل فرمایا کہ وہ دنیا والوں کو فائدہ پہنچائے، اور حق میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ حق وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا، جو کچھ لوگوں نے زمین پر بنایا دین کے نام پر، وہ حق نہیں ہو سکتا، کیونکہ پانی آسمان سے برستا ہے، حق بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اس حق پر جو آسمان سے نازل ہوا، اور نہ صرف یہ کہ ایمان لائے بلکہ نیک عمل بھی کرتے رہے، اور اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور یقیناً وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے، حق پر ایمان لائیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو خود مٹا دے گا اور ان کے دنیاوی حالات کی اصلاح فرما دے گا۔ وہ مغلوب نہیں رہیں گے، وہ غالب ہو جائیں گے اگر ان کے پاس حق ہے۔ صرف جماعت المسلمین اس کرۂ ارض پر وہ جماعت ہے جس کے پاس صرف وہ تعلیمات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے نازل ہوئی، باقی سب نے ملاوٹ ہے۔ کبھی نام کو داخل کیا، کبھی قیاس کو داخل کیا، کبھی اجتہاد کو داخل کیا، کبھی فتووں کو داخل کیا۔ ان کے پاس حق نہیں ہے، ان کے پاس باطل ہے، حق صرف جماعت المسلمین کے پاس ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان کی روش اہل باطل کی، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ۔ یہ انکار کرنے والے باطل کو لے کر مجادلہ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تاکہ وہ اس مجادلے کے ذریعے، جس کو مناظرے کا نام دیا جاتا ہے، وہ حق کو باطل ثابت کر کے دکھائیں اور لوگوں کو باطل کا پیروکار بنائیں، حق سے دور کر دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میری آیتوں کو اور جس چیز سے میں ڈرا رہا ہوں اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک حق ہے، وہ الجماع ہے، وہ جماعت المسلمین ہے، تو یہ ہنستے ہیں۔ یہ مذاق اڑانا ان کو مہنگا پڑ جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حق اور باطل، یہ جنگ اتنی پرانی ہے جتنا پرانا یہ نظام کائنات ہے۔ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور ابلیس مردود کو ساتھ اتار دیا، اس وقت سے حق اور باطل کا معرکہ چل رہا ہے۔ یہ چیز، یہ مثال جو اللہ نے بیان فرمائی، یہ ہمارے لیے سبق آموز ہے
حق صاف و شفاف پانی کی مانند ہوتا ہے، جب نازل ہوتا ہے زمین پر پہنچتا ہے تو اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ پانی ایسا ہوتا ہے کہ جو زمین کی تہ میں اتر جاتا ہے، درختوں کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور اس سے درخت مضبوطی اختیار کرتے ہیں۔ کچھ پانی متحرک رہتا ہے، وہ بہتا رہتا ہے، اور جب وہ بہتا ہے تو وہ اپنے بہاؤ کے ساتھ جھاگ کو اوپر اٹھا لیتا ہے۔ جو لوگ نادان ہیں وہ جھاگ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ پانی ایسا ہی ہوگا، لیکن جب پانی اپنے بہاؤ کو تیز کرتا ہے اور جھاگ چھٹ جاتا ہے تو اصل چیز سامنے آتی ہے کہ صاف و شفاف پانی کی تو صورت کچھ اور ہے۔ جب اہل حق اس بہتے ہوئے پانی کی طرح متحرک ہوں گے تو کچھ عرصے کے لیے باطل اوپر نظر آئے گا۔ اہل حق کی تحریک باطل کو سر اٹھانے پر مجبور کرے گی، وہ اوپر آنے کی کوشش کرے گا، کچھ دیر کے لیے اوپر آ بھی جائے گا، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ باطل باطل ہے، چاہے کتنا ہی عرصہ سر اٹھائے، ایک وقت آئے گا جب یہ چھٹ جائے گا اور حق سامنے آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جن کے پاس حق ہے وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح متحرک رہے۔ اگر وہ لوگ متحرک نہ رہے، ان پر جمود طاری ہو گیا اور ان لوگوں نے حق کی قدر نہ کی، پانی کے بہاؤ کو روک دیا، تو جھاگ اوپر ہی رہ جائے گا۔ یہ تمثیل جماعت المسلمین کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر حق کو غالب کرنا ہے اور اللہ کی توفیق سے ضرور غالب کرنا ہے، اسی لیے ہم جماعت المسلمین میں آئے ہیں، تو جمود کو توڑنا ہوگا، اس خواب غفلت سے باہر آنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور حق ایسے ہی غالب ہوگا۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو حق غالب نہیں ہو سکتا، ہو تو جائے گا لیکن یہ کام اللہ ہم سے نہیں لے گا۔ حق کا غالب ہونا تقدیر میں لکھا ہے، یہ اسلام کی تقدیر ہے کہ وہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ اس دور میں ہم جیسے ناتواں لوگوں سے یہ کام لینا چاہتا ہے۔ اس غلبہ حق کی تحریک میں اپنا نام لکھوا لو اور اللہ کے پاس اجر کے مستحق بن جاؤ۔ حق ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کے پاس بڑی قیمتی تلوار ہو، وہ تلوار میان میں رکھی ہو، وہ اسے دیکھتا ہو اور خوش ہوتا ہو، دشمن سے مقابلے کا وقت آئے تو اس میں وہ ہنر نہ ہو کہ تلوار کو میان سے نکالے اور دشمن سے لڑے۔ کیا وہ خوبصورت تلوار جس کی دھار بڑی تیز ہو وہ میان میں رکھی جائے، کیا وہ اپنا کام دکھائے گی؟ وہ کبھی اپنا کام نہیں دکھا سکتی۔ لیکن اگر اسی تلوار کو میان سے نکالا جائے اور دشمن کے سر پر مارا جائے تو تلوار اپنے جوہر دکھائے گی۔ بالکل اسی طرح حق ہمارے پاس قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، ہم اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پر رک گئے، اس کو لے کر لوگوں میں نہ پھیلایا تو حق غالب نہیں آئے گا۔ جو حق طاق نسیاں کر دیا جائے وہ غالب نہیں ہوتا۔ حق تو وہ غالب ہوگا جس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ دنیا بنی ہی اس لیے ہے، حق کو غالب کرنا یہ تخلیق کائنات کا مقصد ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
سمجھ لو کہ ہم نے آسمان اور زمین کا یہ نظام کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. اگر ہم چاہتے تو ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہم اگر چاہتے کہ کھیل کود کے لیے دنیا کو بنائیں تو ہم بنا کر اس کو فنا کر دیتے، لیکن ہم ایسے کام کرتے نہیں ہیں. اللہ کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا. اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کے ہر کام میں حق چھپا ہے. یہ ہم نے نظام کائنات کیوں بنایا؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ بنایا ہی اس لیے اس دنیا کو کہ جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوگی تو ہم حق کو باطل کے سر پر دے ماریں گے. فیدمغہ، حق باطل کا سر پھاڑ دے گا. یدمغہ دمغ یدمغ دمغن، وہ چوٹ کہ جو سر سے ہوتی ہوئی دماغ تک پہنچ جائے، جس کے بعد بچنا ناممکن ہو. حق جب باطل کے سر پر پڑتا ہے تو ایسی چوٹ مارتا ہے کہ باطل کھڑا نہیں ہو سکتا. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، لیکن اے باطل کے پرستاروں، تمہاری خرابی ہو ان جھوٹی باتوں کی بنا پر جو تم اللہ پر منسوب کرتے ہو. آپ کے پاس حق ہے، اس حق کو غالب کرنا ہے. یہ حق غالب کیسے ہوگا؟ تحریک سے ہوگا. جمود طاری ہو گیا تو حق غالب نہیں ہو سکتا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل غالب ہونے کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ حق کے دعوے داروں کی کمزوری ہے کہ وہ کمزور ہو گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے تو باطل آج دندناتا پھر رہا ہے. سورہ سبا میں فرمایا قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میرا رب حق کو باطل کے سر پر مارتا ہے، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل سے نہ پہلے کچھ ہو سکا تھا نہ باطل سے بعد میں کچھ ہو سکے گا. اگر حق میدان میں آیا تو باطل کھڑا نہیں رہ سکتا. لیکن اس حق کو غالب کرنے کے لیے، باطل کو مغلوب کرنے کے لیے ہمیں ان مثالوں کو سمجھنا ہے، اپنے اوپر لاگو کرنا ہے اور آج اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم اس حق کے غلبے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یا کہیں ہماری وجہ سے حق کمزور تو نہیں پڑ رہا. جب پانی آسمان سے برستا ہے گویا کہ حق نازل ہوا، زمین پر آ کر رک جاتا ہے. تحریک اس میں رہتی ہے، لیکن اس تحریک کے ساتھ زمین کچھ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. یہ پانی جو جذب ہوتا ہے زمین کے اندر، یہ پھر دوسرے طرح کے فائدے پہنچاتا ہے. حق آسمان سے نازل ہوا، قلوب پر نازل ہوا، اذہان پر نازل ہوا. اگر یہ قلوب اور اذہان حق کو جذب کر لیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ان قلوب اور اذہان کو بھی جو جذب کر رہے ہیں، اور یہ قلوب اور اذہان دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ مثال بھی ہے حق اور باطل کی. حق کو جذب کیجئے، جذب کریں گے تحریک میں تیزی آئے گی. جب تحریک میں تیزی آئے گی تو حق غالب ہوگا. حق کو جذب کرنا کیا ہے کہ صرف باتوں کی حد تک نہیں، عمل کر کے دکھاؤ کہ تم اہل حق ہو، تمہارے عمل سے پتہ چلے. باتیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، جماعت المسلمین باتیں کرنے کے لیے برپا نہیں کی گئی.
اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی شدید مذمت کی ہے جو حق کو غالب کرنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن خود حق کو جذب نہیں کرتے۔ سورہ صف میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ آج کل کے ایمان والوں کے لیے ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، حق کی باتیں بہت کرتے ہو لیکن حق کو جذب نہیں کیا، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی نظر میں بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ، حق کو غالب کرنے کی باتیں کرو اور تم خود حق سے عاری ہو، ایسے لوگ حق غالب نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ حق کو جذب کر لیتے ہیں، اس تحریک کو لے کر چلتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کیا اللہ نے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک ایسے اہل حق سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے جو خود بھی حق پر عمل کرتے ہیں، اس حق کے لیے لڑتے ہیں، اور لڑتے ہیں تو ایسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، وہ صف ہے کأنہم بنیان مرصوص، کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے حق غالب ہوتا ہے جن کی صفوں میں خود افتراق ہو، جن کی صفوں میں خود انتشار ہو، وہ حق کو غالب نہیں کر سکتے۔ یہ حق غالب ہوگا، اس کی تقدیر ہے، لیکن اس تحریک میں ہم نے کیا کردار ادا کیا اور کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ سوال ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، حق کے غلبے کا پہلا قدم اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے بات کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے، جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صرف دعوت نہ دے بلکہ خود اس دعوت پر پہلے عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور علی اعلان کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ وہ لوگ کیا حق غالب کریں گے جو آج تک یہ نہیں بتاتے اپنے ساتھیوں کو کہ میں جماعت المسلمین میں ہوں، یہ بتاتے ہوئے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے لوگ حق غالب نہیں کر سکتے۔ جو یہ کہیں علل اعلان کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، وہ نڈر ہو، بہادر ہو، کسی سے ڈرتے نہ ہو سوائے اللہ کے، ایسے لوگ حق غالب کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں سے حق غالب ہوگا۔ سورۃ العصر میں اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان نقصان میں ہے، یہ سب باطل ہیں، مغلوب ہیں، یہ غالب نہیں ہو سکتے۔ الا الذین آمنوا، نفع میں کون ہے؟ غلبہ کس کو ملے گا؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور حق کے رستے میں پہنچنے والی تکالیف پر خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، کہ یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کا رستہ ہے، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ اس رستے میں بڑی دشواریاں ہیں، صبر سے کام لو، بغیر آزمائش کے حق غالب نہیں ہوگا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، کیوں کہ سنار کو سونے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اس سونے کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ ابتغاء حلیہ، وہ زیور بنانا چاہتا ہے، او متاع، یا کوئی قیمتی سامان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ نے گویا کہ ہر دور میں اہل حق کو آزمائش میں ڈالا، آگ سے گزارا، تاکہ وہ سونا کندن بن جائے، اللہ کے رستے میں کام آ جائے، اللہ کو خوش کر دے۔ جب تک آزمائش نہیں آئے گی حق غالب نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اللہ سے یہی دعا کریں
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا سورہ بقرہ میں ہے. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے رب ہم اس قابل نہیں ہیں جیسی آزمائش تو نے پچھلے لوگوں کی ہم اس کے قابل نہیں ہیں. ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے اٹھایا نہ جائے. واعف عنا تو ہمیں یوں ہی معاف کر دے. واغفر لنا ہمارے گناہوں کو بخش دے. وارحمنا تو ہم پر رحم فرما. انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے. تیری ہی طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے. فانصرنا علی القوم الکافرین. ان باطل پرستوں پر ہمیں غلبہ عطا فرما. ہماری مدد فرما. تیری مدد کے بغیر حق غالب نہیں ہو سکتا. لیکن تیار رہیے حق اتنی آسانی سے غالب نہیں ہوتا. اہل حق کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بغیر قربانیوں کے یہ مقام حق کو نہ پہلے ملا ہے نہ پھر کبھی ملے گا. حق کا غلبہ یقینی ہے. باطل پرست اپنے مسیحے کا انتظار کر رہے ہیں جس کو وہ مسیحا سمجھتے ہیں جسے ہم مسیحی دجال سمجھتے ہیں. باطل پرست اس کے منتظر ہیں. اس کے لیے ہر قسم کی تیاری کر رہے ہیں. ہمیں بھی یقین ہے کہ ہمارا مسیحا بھی آئے گا. وہ مسیح جو سچا مسیح ہے جو عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن ہم نے اپنے مسیحا کے انتظار کے لیے اس کے آنے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حق تو غالب ہوگا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ باطل چین سے نہیں بیٹھا. ہر وقت مصروف ہے. دنیا کو مزید فتنے کی طرف دھکیل رہا ہے. لوگوں کو شر میں ڈال رہا ہے. ہمیں اللہ نے نور ہدایت دیا اور ہم سکون سے بیٹھے ہیں. حق ایسے غالب نہیں ہوتا. مسند امام احمد کی صحیح حدیث امام حاکم کتاب التاریخ میں بھی لائے صحیح سند سے. آخری زمانے کا حال اور اس بات کا یقین دلائے گا کہ حق تو غالب ہوگا. لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اس تحریک میں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم لانه لم يكن بینی وبینہ نبی. میں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ نزدیک ہوں عیسیٰ ابن مریم کے علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ ان کے اور میرے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا. ایک وقت آئے گا کیونکہ اللہ نے ان کو روح اور جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا ہے. انہو نازل وہ نازل ہوں گے. ثم يدعو الناس الى الاسلام اور آنے کے بعد وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. کسی فرقہ پرست کسی مسلک پرست سے پوچھئے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو کیا وہ تمہارے فرقے کی دعوت دیں گے؟ وہ کس مسلک کی دعوت دیں گے؟ تم کیسے حق غالب کرو گے؟ تم سے تو عیسیٰ ابن مریم منہ موڑ لیں گے کہ میں اسلام نافذ کرنے آیا ہوں. تمہارے پاس یہ کیسا اسلام ہے؟ جماعت المسلمین کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جماعت ہے جس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہچانیں گے، اس کی شناخت کریں گے، اس کی تصدیق کریں گے تو وہ جماعت المسلمین ہے. الحمدللہ. باقی سب غلط ہے. ان کی تصدیق نہیں ہوگی، نہ پہلے ہوئی نہ کبھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہلک اللہ فی زمانہ الملل کلھا الا الاسلام. اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تمام ملتوں کو مٹا دے گا، صرف اسلام باقی رہے گا. وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ
اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مسیح دجال کو ہلاک کر دے گا. وہ فتنہ جس کے لیے آج یہ دنیا کو تیار کر رہے ہیں، وہ فتنہ جو صرف برے لوگوں تک نہیں پہنچے گا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، سورہ انفال. اس فتنے سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالموں کو پریشان نہیں کرے گا، ہر ایک تک پہنچے گا، سب کو پریشان کرے گا، سب کو مبتلا کرے گا آزمائش میں. وہ فتنہ آنے والا ہے جس سے ہر نبی نے ڈرایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. فَيَمْكُثُ 40 سَنَةً، اس کے بعد امن و امان ہوگا. یاجوج ماجوج کا دور بھی چلا جائے گا، اور 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام زمین پر حکومت کریں گے. حق کا غلبہ بالآخر ہوگا. ثم يتوفى، پھر ان کی بھی موت آ جائے گی. وَيُصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ مسلمین پڑھیں گے، جماعت المسلمین پڑھے گی، یہ فرقے نہیں پڑھیں گے. خوش ہو جائیے اس بشارت پر کہ آخری دور میں آپ کا غلبہ ہے، لیکن کیا وہ یہی جماعت المسلمین ہوگی؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں. کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہم اس اعزاز کا حق ادا کر رہے ہیں کہ ہم اس دور تک جماعت المسلمین کو لے جائیں جب حق غالب ہونے والا ہے؟ اگر نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے اور اللہ کسی اور کو جماعت المسلمین بنائے اور انہیں اس دور تک لے جائے جب عیسیٰ ابن مریم آنے والے ہیں. حق غالب ہوگا کہ آج ہم سوچیں، غور کریں، تدبر کریں کہ ہم حق کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے غالب ہوگا. خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو عمل کی دعوت دیجئے. آج کے دور میں حق کے غلبے کے لیے ہمارے پاس تبلیغ ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے. لیکن وہ لوگ جو نہ اپنے آپ پر حق کو نافذ کر سکتے ہو، نہ اپنے چھوٹے سے گھر پر حق کو نافذ کر سکتے ہو، وہ کیا زمین پر حق کو غالب کریں گے؟ یہ خوش فہمی ہے. اپنے آپ پر حق کو نافذ کیجئے، اپنے گھر والوں کو دیکھیے کہ وہ کہاں تک حق پر عمل کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو پھر باہر نکلیں، اگر نہیں کر رہے تو پھر پہلے اپنے گھر والوں پر حق نافذ کیجئے. اگر ان پر حق نافذ نہیں ہوا تو لوگ آپ پر الزام لگائیں گے کہ اپنے گھر کو نہیں دیکھتا، باہر جا کر کوئی نصیحت کرتا ہے. حق بے عمل لوگ غالب نہیں کر سکتے. جن کے گھروں میں اسلام نہیں ہے وہ دنیا پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے. اس کے لیے غلبہ حق کے لیے اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ رستہ بتایا ہے جس سے حق غالب ہوگا. اللہ کی نصرت کے وعدے موجود ہیں، لیکن دیر صرف اتنی ہے کہ ہم نکلیں اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرے. اگر ہم نہیں نکلتے تو وعدہ پورا نہیں ہوتا. سورہ نور کی مشہور آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، حق کو جذب کیا تو حق کی کرنیں آپ کے جسم سے نکلیں گی. اگر آپ نے حق کو جذب نہیں کیا تو آپ کو دیکھ کر کون کہے گا کہ یہ حق والا ہے؟ خود نیک عمل کیجئے. جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح کیا ان سے اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو ضرور بضرور زمین پر خلافت عطا کرے گا، ان کو ضرور بضرور غالب کرے گا اور باطل کو ضرور بضرور مغلوب کرے گا. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ وعدہ نیا نرالا نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی لوگوں کو خلافت مل چکی ہے، انہوں نے اس دعوے کو
جو دعویٰ تھا ایمان اور عمل صالح کا اس پر وہ پورا اترے. اگر ہم پورے اتریں گے تو اللہ ہم سے بھی وعدہ پورا کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ اس دین اسلام کو مضبوطی عطا کرے گا ایسے لوگوں کے ذریعے جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں، حق کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ حق کو غالب کرے گا، دین کو مضبوطی عطا کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی خوف کی حالت کو، ان کی مغلوبیت کو غلبے میں تبدیل کر دے گا، ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. یعبدوننی، ان کی صفات یہ ہے وہ میری عبادت کرتے ہوں گے. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرتے ہوں گے. جماعت المسلمین اللہ کے فضل سے واحد جماعت ہے جہاں پر کسی قسم کا شرک نہیں ہے. انفرادی طور پر اللہ ہمیں شرک کی ہر شاخ سے محفوظ رکھے. اس کے بغیر نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، لیکن جن لوگوں نے یہ سمجھنے کے بعد، جماعت المسلمین میں آ جانے کے بعد، ایمان سمجھ لینے کے بعد، عمل صالح حاصل کر لینے کے بعد پھر اس نعمت کی ناشکری کی، عمل نہیں کیا، زبانی جمع خرچ پر چلتے رہے، ایسے ہی لوگ بدکار ہیں، فاسق ہیں، وہ حق کو غالب نہیں کر سکتے، وہ باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہماری مجرمانہ غفلت ہے یہ کہ آج حق ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو غالب کریں اور ہم وقت نہیں دے سکتے. جو وقت نہیں دے سکتے وہ جان کیا دیں گے؟ ہمیں بلایا گیا، اللہ کے بندو آؤ، کراچی سے کتنے لوگ نہیں آئے. بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ حق کے غلبے میں ایک اپنا حصہ ڈال لو. اگر یہ تحریک انشاءاللہ جماعت المسلمین جس کا مرکز کراچی میں ہے، یہ پوری دنیا کا مرکز ہے، ساری دنیا کے اسلام کا مرکز ہے، اگر یہی تحریک جڑ گئی امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تو یقین کیجئے کہ آپ نے اپنا نام تاریخ میں رقم کروا لیا اور اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ حاصل کیا. لیکن ہم اتنی چھوٹی قربانی دینے سے گریز کرتے ہیں تو آگے ہم سے کیا امید رکھی جائے؟ ہم باتیں کرتے ہیں. سنیے اللہ نے کیا کہا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا باتوں سے ہی مسلمین بنتے ہیں؟ کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں کہ وہ لوگ جو 1400 سال پہلے نہ دن دیکھتے نہ رات، نہ بیوی دیکھتے نہ بچے، نہ کاروبار دیکھتے نہ تجارت، نہ گھر دیکھتے نہ اپنا شہر دیکھتے، جب کبھی بلایا جاتا نکل پڑتے حق کو غالب کرنے کے لیے، وہ مسلمین تھے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہارے نام سے تمہیں جنت مل جائے گی، تمہارے نام سے تمہیں غلبہ مل جائے گا، بغیر عمل کے تم خلافت لے لو گے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہاری من مانی باتیں اللہ مانے گا؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم نے اللہ سے قسمیں لے رکھی ہیں کہ یہی وہ جماعت المسلمین ہے جو امام مہدی سے جڑے گی؟ کیا تم نے اللہ سے قسمیں لے رکھی ہیں؟ ان لکم لما تحکمون، کہ جیسا تم چاہو گے ویسا ہوگا. سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے کون اس کا دعوے دار ہے، سامنے آؤ، وہ کون ہے جو جھوٹ کہتا ہے اللہ کے نام پر کہ بغیر عمل کے حق غالب ہوگا، صرف نام جماعت المسلمین رکھنے سے حق غالب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اس خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، یہ نام آپ کے کام نہیں آئے گا. اللہ تو اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے، اس نے ہمیں موقع دیا ہے، اگر ہم نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ مجرمانہ غفلت دنیا اور آخرت دونوں میں بربادی ہے. حق غالب کرنے والے ایسے نہیں ہوتے. اللہ رب العزت نے اپنے اس وعدے کو دہرایا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد کی اعلیٰ ترین
صورت بیان کی، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ ابھی تو تبلیغ کے جہاد میں لوگ پیچھے ہیں، کل میدان جنگ میں جانے کو بلایا جائے گا، جب بیوی شاید آخری مرتبہ دیدار کر رہی ہوگی، جب بچوں کے سر پر شاید آخری مرتبہ ہاتھ پھیر، جب اپنے گھر کو شاید آخری مرتبہ دیکھنا نصیب ہوگا اور جان ہتھیلی پر لے کر اللہ کا مجاہد نکلے گا، تب ہمارا کیا حال ہوگا جو آج ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے لیے وقت کی قربانی دے دیں، صرف وقت کی۔ لیکن ایسے لوگ آئیں گے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہوگا ان کی گردنیں اڑا دینا، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب تم اپنی طاقت کا سکہ بٹھا لو، ان کو کچل دو، تو ان کے قیدیوں کو مضبوطی سے جکڑ لینا، جانے مت دینا۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دینا یا احسان کر کے چھوڑ دینا، شاید کہ یہ بھی مسلم بن جائیں۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ جنگ کرنے والے فتنہ انگیز اہل باطل خود سیز فائر کر دیں، کیونکہ مسلمین سیز فائر نہیں کرتے، مسلمین کے پاس ان کی لغت میں سیز فائر کا لفظ نہیں ہے۔ یہ لڑتے رہیں گے یا تو مر جائیں گے یا مار دیں گے، یہ سیز فائر نہیں کرتے۔ حق ایسے غالب ہوتا ہے، جن لوگوں کے سینوں میں یہ جذبہ پروان چڑھتا ہے وہ حق کو غالب کرتے ہیں۔ سیز فائر کی باتیں کرنے والے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، لوگوں کو کہنے والے کہ میں تمہارے ساتھ نرمی کرتا ہوں، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، تم بھی مجھے سلام کر لیا کرو، اور مسلمین ان کی باتیں مان لیں کہ میں تبلیغ کے لیے سلام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں کا یہ حال ہو وہ کیا دین اسلام کو غالب کریں گے؟ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، ابھی تو صرف عقیدہ مضبوط کرنا اور تبلیغ کرنے کا کام ہم پر ہے، ابھی اصل قتال تو آیا نہیں ہے۔ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ تم سے یہ کام لے گا، لیکن اگر اللہ چاہتا تو خود ان کفار سے بدلہ لے لیتا، ان کو خود تباہ و برباد کر دیتا، کیونکہ وہ کرتا رہا ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کتنی ہی بستیاں جنہوں نے سر اٹھا رکھا تھا، بڑا فساد مچایا تھا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وہ ظالم تھے، وہ اپنی چھتریوں پر اوندھے پڑے ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کتنے ہی کنویں ویران پڑے ہیں، کنویں جن میں کبھی پانی ہوتا تھا، لوگ ان کی قومیں جا کر پانی بھرتی تھیں، بڑے بڑے مضبوط محل تھے، بڑے بڑے مضبوط مکان تھے، سب اللہ نے تباہ و برباد کر دیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک کام ہوا کہ ان اہل باطل کو اہل حق سے لڑوایا، جب لڑوایا تو اللہ کی مدد آئی، بغیر حق اور باطل کی جنگ کے اللہ بھی مدد نہیں کرتا، وہ اس منزل تک پہنچاتا ہے جب اس کی مدد کا وعدہ پورا ہو۔ اور آج آپ سے وہ یہی چاہتا ہے کہ باطل کے مقابلے میں مل کر کھڑے ہو جاؤ، باطل مغلوب ہو جائے گا، تم مل کر آگے بڑھو، تمہارے پاس حق ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ایسی کوشش کرو جیسی کوشش کرنے کا حق ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، معمولی بات نہیں ہے، اس نے تمہیں چنا ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں اربوں انسان بستے ہیں، سینکڑوں ممالک ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہارے اس ملک میں اس شہر کو چن لیا کہ یہاں پر اب اسلام کا مرکز بنے گا، یہاں سے اسلام کی روشنی پھیلے گی، یہاں سے دنیا کے غلبے کی تحریک اثر نو شروع ہوگی، اور اہل حق خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحیح بخاری کتاب المغازی، صحیح مسلم کتاب الجہاد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقشہ کھینچتے ہیں، ان کو یقین تھا شاید ہمارے اندر یقین کی کمی ہے۔ طبرانی اپنی موجم الاوسط میں حسن سند سے روایت لاتے ہیں، صلاح اول هذه الامة بالزہادة والیقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے پہلے حصے کی ترقی کا راز یہ تھا کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے تھے اور ان میں اللہ کی مدد کے آنے کا پختہ یقین تھا، شک نہیں کرتے تھے اور دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ وَهَلَاكُ آخِرِهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور اس امت کے آخری حصے کی تباہی کا راز یہ ہے کہ یہ بخیل ہو جائیں گے، ان سے مال خرچ نہیں ہوگا اور خوش فہمی میں پڑ جائیں گے۔ پوچھیے اپنے آپ سے، کیا وہ آخری حصہ ہم اور آپ تو نہیں بن رہے کہ جو مال خرچ کرنے سے دور بھاگے اور خوش فہمیوں پر زندہ رہتے ہوں؟ یقین اختیار کیجئے، جس یقین سے اللہ رب العزت کو انہوں نے پکارا، اللہ نے ان کو مایوس نہیں کیا۔ 313 مجاہدین صحیح مسلم میں ہے، چھوٹے بڑے ملا کر 319 نکلتے ہیں۔ یہ تعداد بالکل وہی تعداد ہے جو تعداد نکلی تھی اللہ کے رستے میں جنگ کرنے کے لیے صدیوں پہلے، جب طالوت علیہ السلام کا مقابلہ جالوت کے لشکر سے ہوا تھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا طالوت علیہ السلام کو سپہ سالار بنایا گیا، نکلو اللہ کے رستے میں جنگ کرو، اپنے سے بہت بڑی قوت کے سامنے تمہیں جانا ہے۔ جالوت بڑا دیو ہیکل قسم کا آدمی تھا، اس کی فوج بہت زبردست تھی، لیکن یہ 313 نکلے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ موجود ہے کہ یہی تعداد تھی بدری صحابیوں کی اور یہی تعداد تھی طالوت علیہ السلام کے لشکر کی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ وہ نکلے، سپہ سالار نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، نکلے ہو اللہ کے رستے میں جنگ کرنے، یہ سن لو کہ اللہ تمہاری ایک نہر کے ذریعے آزمائش کرے گا۔ رستے میں نہر آئے گی، فمن شرب منہ، دھوپ ہے، پیاس سے برا حال ہے، لیکن سمجھ لو جس نے اس نہر سے پانی پیا فلیس منی، وہ میرے ساتھ نہیں لڑے گا، میرے لشکر سے باہر۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے میری بات مان لی، اس نہر کے پانی میں سے نہیں پیا، وہ میرے ساتھ جائے گا جالوت سے مقابلہ کرنے۔ الا من اخترف غرفۃ بیدی، لیکن اگر کسی کو پینا ہی ہو تو اتنی اجازت دی ہے کہ ایک چلو پانی کا پی سکتے ہو۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ کسی پیاسے لشکر کو جس کو ابھی جنگ لڑنی ہے آپ کہیں پانی نہیں ملے گا، اور ملے گا تو ایک چلو ملے گا، جس سے پیاس مزید بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ کہنے والے کہیں گے یہ غیر معروف تھا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ یہ کیسا سپہ سالار ہے جو پینے سے منع کر رہا ہے؟ ایسے لوگ نہ کہہ دیا کریں، محتاط رہیں۔ یہ معروف اور غیر معروف کی بحث کچھ طول پکڑتی جا رہی ہے، محتاط رہ کر بات کیجئے۔ جماعت المسلمین ہم سب کی ہے، کسی ایک کی نہیں ہے، ہم سب کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ زبان کو بہت محتاط رہ کر استعمال کریں۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سب نے پی لیا، تھوڑے سے رہ گئے۔ قصہ مختصر، پینے والے جب جالوت کے لشکر کو سامنے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، ہم میں طاقت نہیں ہے لڑنے کی،
ہم بہت کم ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، حق ایسے غالب ہوتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ ہم حق کو غالب کریں گے اللہ کی مدد سے۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتوں نے، کتنی ہی چھوٹی افواج نے اپنے مقابلے کی بڑی بڑی افواج کو شکست دی ہے اللہ کی مدد سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور طالوت علیہ السلام کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آخری حربہ ہے، سب کچھ کر لیا، لیکن اگر وہ ساتھ نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر کی توفیق دے، ہمیں استقامت دے، ہم پیٹھ پھیر کر بھاگ نہ جائیں، کیونکہ بڑی سخت منزل ہوتی ہے جب اپنے سامنے اپنے ساتھیوں کی گردنیں اڑتی نظر آتی ہیں تو جان نکل جاتی ہے، آدمی بھاگنے کو سوچتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمت عطا فرما، ہم پیٹھ پھیر کر نہ بھاگ جائیں، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ حق ایسے لوگوں سے غالب ہوتا ہے۔ مشورہ ہو رہا ہے، دنیا کے بہترین لوگ بیٹھے ہیں، کل وہ معرکہ شروع ہونے والا ہے جو حق اور باطل کے معرکوں کی فہرست میں سب سے پہلے لکھا جائے، جنگ بدر۔ حق اس طرح غالب ہوتا ہے۔ مشورہ لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، ہمت افزائی کے لیے کچھ کہو، لوگوں کا ایمان مضبوط ہو۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، لا نقول کما قال قوم موسیٰ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ باتیں نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی۔ جب ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورہ مائدہ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا ورنہ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ۔ حق مل گیا ہے، اب آپ پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا، یہاں سے واپسی صرف جہنم میں ہے۔ یہاں سے جو لوٹا، چاہے کیسا ہی بہانہ کر کے گیا، وہ جہنم کا ایندھن ہے اور کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے۔ ان کی قوم نے کہا، ان فیہا قوما جبارین، ہم کیسے جائیں، اس بستی میں تو بڑے جنگجو لوگ ہیں۔ انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ خود باہر نہ آ جائے۔ ہم لڑیں گے نہیں، اگر اللہ نے لکھا ہے کہ یہ زمین ملے گی تو خود باہر آ جائے، ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ کتنی بری بات کہی انہوں نے۔ مرکز کو مضبوط کرنا ہے، ایسی باتیں کرنے سے مرکز کمزور ہوتا ہے۔ حوصلے پست کرنے والی باتیں کرتے ہیں، حوصلے پست نہ کیجیے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیے۔ اگر حوصلے پست کیے اور حوصلے ٹوٹ گئے تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی فرد واحد ذمہ دار نہیں ہے۔ حق غالب کرنے والے حوصلہ شکنی نہیں کرتے، حوصلہ افزائی کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ادخلوا علیہم الباب، دروازے سے داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں مدد دے گا۔ لیکن وہ کہنے لگے، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ جنگجو لوگ اندر ہیں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بڑے بد نصیب بدقسمت لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، اگر وعدہ کیا ہے ہمیں نہیں لڑنا، ہم یہیں بیٹھے ہیں، جب فتح مل جائے بلا لیجئے گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بددعا دی اور اللہ نے بددعا کو سن لیا اور فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، وہ بھی جماعت المسلمین تھی. اب یہ زمین ان کے لیے 40 سال تک حرام ہے. یتیہون فی الارض، یہ زمین پر مارے مارے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، ایسے بدکاروں پر افسوس نہ کیجئے. یہ کہنے کے مسلمین ہیں، حقیقتاً نہیں ہے. حق ایسے لوگ غالب نہیں کر سکتے. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہیں. ہمارے بات تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم نے یہ باتیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَكِن نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم تو آپ کے بائیں لڑیں گے. وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم چاروں طرف لڑیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے. اس بات کو سن کر کسی سپہ سالار کا حوصلہ کتنا بلند ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایسے ہی لوگوں سے حق غالب ہوتا ہے، باتیں کرنے والوں سے حق غالب نہیں ہوتا. اور وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی صحیح حدیث، لیس فینا فارس الا المقداد، پورے اسلامی لشکر میں اگر کسی کے پاس گھوڑا تھا تو صرف ایک بندے کے پاس تھا، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم چاروں طرف لڑیں گے. اور کہا فما رأیتنا الا نائم، میں نے جس کو بھی دیکھا سب سو رہے تھے، کیونکہ حکم تھا کہ کل لڑنا ہے، آرام کر لو. لیکن ایک ہستی نہیں سو رہی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو تحت شجرة يبكي ويصلي حتى اصبح. ساری رات جاگتے رہے، درخت کے نیچے روتے رہے، نماز پڑھتے رہے. اے میرے اللہ، اللہم انشدک عہدک ووعدک، صحیح بخاری کتاب المغازی، اے اللہ تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے وعدے کو پورا کر دے. اللہم انجزنی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا مجھے وہ فتح عطا کر دے. اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ وقت آ چکا ہے ہماری مدد کر. اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اگر یہ جماعت، اگر یہ بدری لوگ، اگر یہ لشکر آج ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زمین پر تیری عبادت کرنے والے ختم ہو جائیں گے. حق ایسے لوگ غالب کرتے ہیں جن کی دعاؤں میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے. سورہ انفال، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے اپنے رب کو رو رو کر پکارا اور اس نے کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ کفار، یہ باطل، یہ 1000 کا لشکر لے کر آیا ہے، میرے بندوں کے سامنے ٹکر لینے آیا ہے. میں ان کی ٹکر کے لیے 1000 پورے 1000 فرشتے اتاروں گا. ہے ہمت تو مقابلہ کر کے دکھاؤ. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. یہ تو بس خوشخبری ہے کہ 1000 فرشتے آ رہے ہیں، دراصل مدد تو میری ہے. میری مدد ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت ہوتی ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. ان قریب وہ وقت آ گیا، میرے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ یہ لشکر بھاگ جائیں گے، یہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، یہ عذاب ان کو مل رہا ہے یہ کم ہے، اصل عذاب تو قیامت کے دن ہوگا. وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ، اور قیامت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ کڑوا ہے. اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ 70 کفار کو قتل کیا، 70 کو قید کیا، اپنا سکہ بٹھا دیا، زمین پر خون ریزی کر دی اور حق غالب ہو گیا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے حق غالب ہوتا ہے۔ حق کو جذب کیجئے، خود عمل کیجئے، اپنے گھر میں حق پھیلائیے، اپنے محلے میں حق پھیلائیے، دنیا میں پھیل جائیے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیے، مرکز کو مضبوط کیجئے، آپس میں محبت کیجئے، اور پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ اللہ آپ کو بھی اس کام کے لیے چنے گا کہ نکل جاؤ میرے رستے میں جان ہتھیلی پر لے کر، اور جب فرشتے بدر میں اتر سکتے ہیں تو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں۔ حق ایسے ہی غالب ہوتا ہے۔ ایک اقتباس سنا کر، ایک مستشرق ہے تھامس کارلائل، اس نے کتاب لکھی آن ہیروز، ہیرو ورشپ اینڈ دا ہیروئک ان ہسٹری۔ اس میں ایک جملہ اس نے لکھا ایمان افروز، حق کے غلبے کے لیے وہ اہل باطل بھی سمجھتے ہیں کہ اس قوم میں تاثیر ہے، اس قوم میں حق کو جذب کرنے کا جذبہ ہے، اس قوم میں وہ بات ہے جو کسی میں نہیں۔ وہ کہتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، دوز Arabs, that man Muhammad and that 1 century، وہ عرب کے لوگ اور وہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ 100 سال کا عرصہ جو 570 میں پیدائش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، 610 میں بعثت ہے، 610 سے لے کر 710 تک کا عرصہ، یہ 100 سال۔ وہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے بجلی گری ہو، اور بجلی گری ہو ایسے علاقے میں جہاں پر سیاہ ریت پڑی ہو، لیکن جب بجلی گری تو معلوم ہوا کہ یہ ریت نہیں ہے، یہ دھماکہ خیز مواد ہے جس نے بجلی کے پڑتے ہی دنیا کو روشن کر دیا۔ فرام دہلی ٹو گرینیڈا، ہندوستان سے لے کر امریکہ تک سارا علاقہ روشن کر دیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ ایسا شخص کبھی تاریخ میں آیا، نہ ایسی قوم کبھی تاریخ میں آئی کہ وہ آسمان سے آنے والی ایک چنگاری تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھی ایندھن بن کر نیچے انتظار کر رہے تھے کہ چنگاری گرے، ہم آگ پکڑ لیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ حق کیسے غالب ہوتا ہے۔ یہی چیز جماعت المسلمین سے آج درکار ہے۔ تاریخ الاسلام والمسلمین ہمارے محترم محسن مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اس کا مطالعہ جاری رکھیے، ان واقعات کو پڑھ کر اپنے قلب کو گرمائیے، اپنی روح کو تڑپائیے، اور دوسرے مسلمین کو بھی دعوت دیجیے کہ دیکھو اسلاف کیا کر کے چلے گئے، ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، ساری مجبوریاں ان کے ساتھ بھی تھیں، جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حق ایسے ہی غالب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم ناتواں، کمزور اور بے سر و سامان لوگوں سے وہ کام لے لے جو اپنے دین کی مدد کا وہ لینا چاہتا ہے، اللہ قبول فرما لے، اور اللہ وہ دور لے آئے جب یہ باطل مٹ جائے اور حق غالب ہو جائے، اور اللہ رب العزت کا کلمہ اللہ کی زمین پر ہر جگہ پھیل جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔